ہمارا رہا وہ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے ہم کچھ اہم باتیں آپ کی گوش گزار کر سکیں، چونکہ جو ہمارا دین ہے وہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ اس کے اندر جتنا ہمیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اتنا ہی ہمیں اللہ کے بندوں کے حقوق کی پابندی کے حوالے سے بھی، ادائیگی کے حوالے سے بھی پابند کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایک مومن کے کردار کو بیان فرمایا، اس میں بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان اور اسلام جو ہے اس کی اعتقادی کیفیت کے حوالے سے بھی تمہیں انتہائی حساس ہونا پڑے گا، اور ایمان اور اسلام کے قبول کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان اور اسلام کی نعمت سے کما حقہ استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے تو ایک طرف تو آپ کا معالج مختلف قسم کی ادویات آپ کو تجویز کرتا ہے کہ آپ نے یہ گولیاں صبح کھانی ہیں، تو یہ دوپہر میں، یہ شام میں، تو اتنی اتنی خوراک لینی ہے، اتنے اتنے دن تک لینی ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کچھ چیزوں سے پرہیز کا بھی مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو پھر آپ کو دوائیں کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس لیے جہاں دوائیں کھانا ضروری ہے پابندی کے ساتھ، وہیں ان اشیاء سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے جو دوائی کے فوائد اور اثرات کو آپ تک نہ پہنچنے دیں۔ یہ صرف ایک میں نے مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نعمت ایمان یا نعمت اسلام کا حقیقی فائدہ اسی وقت میسر آئے گا جب ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے جائیں گے۔ یعنی اعمال صالحہ در حقیقت وہ پھل ہے جو ایمان کی شاخ پر لگا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی پھلدار درخت ہو اور اس کے اوپر پھل نہ لگے ہوئے ہوں تو وہ درخت خوبصورت نہیں لگتا، کچھ کمی سی رہتی ہے، اور جب وہ اپنے پھلوں کے ساتھ لہلہاتا ہوا نظر آئے تو آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، دل کو بھی مسرت ہوتی ہے، اور ہم اس کے پھل سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ جس کے گھر میں وہ درخت ہوتا ہے وہ صرف خود استفادہ نہیں کرتا بلکہ اپنے اس درخت کے پھل سے پورے اہل محلہ کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ تھوڑا اس کو دے دو، تھوڑا اس کا دے دو، کچھ رشتہ داروں کو دے دو، کچھ محلے کے بچوں کو دے دو۔ تو در حقیقت جب یہ ایمان کی نعمت آپ کو میسر آئی، جب اس پہ اعمال صالحہ کے پھل لگیں گے تو آپ اس پھلدار درخت کی طرح ہو جائیں گے جو اپنے لیے بھی نفع مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ہم اصل میں اس کیفیت میں ابھی موجود نہیں ہیں۔ ہم نے کلاسیفیکیشن کر لی ہے، اور یہ چونکہ ہماری اختتامی نشست ہے، آپ اس کو تتمہ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو کنکلوژن بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پورے مہینے اگر ہماری گفتگو کا کوئی سلسلہ رہا، آخر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا، وگرنہ نشستاً اور برخاستاً، بیٹھے اور پھر چلے گئے، بیٹھے اور چلے گئے، تو یہ تسلسل صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تسلسل اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اس لیے دل کے کانوں سے سماعت کریں اور اپنے اعضاء اور اپنے جوارح پر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل قرآن کے نور سے آپ کا ظاہر بھی روشن ہوگا اور آپ کا باطن بھی نوشر ہوگا، اور اس قرآن کے نور سے آپ کے گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور جب ہر فرد قرآن کے نور سے منور نظر آئے گا تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر وہ افراد آپ کو نظر آئیں گے جو قرآن کے نور سے اپنے آپ کو روشن رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی روشنی سے تمام اہل محلہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے فرمایا، کتاب ہدایت، اور ہدایت اسی وقت میسر آ سکتی ہے
کہ جب کچھ لوازمات اس کے ساتھ موجود ہوں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں، اور ایگزامینیشن ہال میں جب آپ جاتے ہیں تو پیپر جب حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو جو آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوتی ہے نا، اس پہ بھی انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو کوسچن پیپر آتا ہے اس پہ بھی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آخر آپ نے اس پیپر میں کیا کیا حل کرنا ہے، سارا کا سارا نہیں لکھنا۔ تو جو لوگ انسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے پیپر حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو انسٹرکشنز نہیں پڑھتے وہ پورے 3 گھنٹے پریشان رہتے ہیں، خود بھی پریشان رہتے ہیں، ایگزامنر کو بھی پریشان کرتے رہتے ہیں، اور ایگزامنر آ کے بولتا ہے بھائی سوال پڑھ تو لو، یہ ہدایات پڑھ تو لو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ ہی نہیں رہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ تو فرسٹ ایور تھنگ کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے؟ یار یہ جو آپ لوگ جا رہے ہو نا اوپر، یہ سارے ادھر ابھی رک جاؤ، ابھی یہ اعتکاف والے بھائی جتنے ہیں نا، یہ جو سارے جا رہے ہیں، آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ نیچے، یہ سارے دوستوں کے ساتھ ادھر ہی آ جاؤ، آپ ابھی اندر نہیں جاؤ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اندر نہیں جاؤ، ادھر آ جاؤ سارے کے سارے باہر۔ تو سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھیں، یہ آپ کے لیے بک آف گائیڈنس ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھیں، سب سے پہلا کام پڑھنا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے اس کا؟ دوسرا حق یہ ہے اس کو سمجھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل کریں، جتنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سے توفیق عمل مانگیے، اللہ سے دعا مانگے کہ باپ پروردگار، یہ تو نے ہدایت کی کتاب، اتنا عظیم الشان کلام تو نے مجھے عطا فرما تو دیا ہے، اتنی مہربانی ہے اور کرم نوازی کی تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنا بھی میرے لیے آسان فرما، اس کو سمجھنا بھی میرے لیے آسان فرما، اور اس پر عمل کرنا بھی میرے لیے آسان فرما۔ اس کے ساتھ تعلق اگر آپ نے جوڑا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتاب فضائل قرآن مشکات شریف میں پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں حدیث مبارکہ موجود، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ نے کئی قوموں کو عروج عطا فرمایا، اور اسی کتاب کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو اور قوموں کو رسوا بھی کیا ہے۔ یہ ایک اصول اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا کہ جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا تو قرآن سر بلند ہے، تو جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا وہ بھی سر بلند ہو جائے گا۔ اور صحابہ کے زمانے میں ہمیں یہ بات نظر آئی، رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ وہ زمانہ جاہلیت کے وہ افراد جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جو راہزن تھے، جو ڈاکو تھے، جو لوٹا کرتے تھے، جن کے اندر کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 13 سال پیارے آقا نے مکہ مکرمہ میں ان پہ کام کیا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ لے گئے، وہاں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد قائم کی اور ریاستی سطح پر لوگوں کی تربیت فرمائی۔ صرف 10 سال کا عرصہ حضور کو مدینہ منورہ میں ملا، صرف 10 سال کا۔ اب اس کا عملی جو اظہار ہوا اور جو عملی فوائد امت کو نصیب ہوئے وہ آپ کو خلفائے راشدین کے ادوار میں نظر آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ نے کیا سیکھا تھا وہ آپ کو صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں نظر آئے گا، عمر فاروق کے زمانے خلافت میں نظر آئے گا۔ ایسی معاشرتی معاشی فلاحی اسلامی ریاست کہ جہاں عدل اور انصاف کا بوگالا ہے، جہاں امن و امان قائم ہے، جہاں ہر ایک کی بنیادی ضرورت کو ریاست پورا کر رہی ہے۔ امن و امان کی حالت یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے سونے کی ڈلی لے کر ریاست میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اکیلے سفر کرتی ہے، اسے اس بات کا خوف نہیں کہ میرا سونا کوئی چھین لے گا، اتنا امن ہے۔ عدل اور انصاف
عدل اور انصاف ایسا کہ اپنا اور غیر کوئی امتیاز نہیں، یہاں تک کہ خود امیر المؤمنین کی بھی پکڑ کی جا سکتی ہے، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ نے جو نیا لباس پہنا ہوا ہے باقی سب مجاہدین میں بٹا تھا، آپ کا قد تو لمبا ہے، آپ کے تو کپڑے بن نہیں سکتے تھے، مگر آپ نے لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ کسی کو ایکسیپشنل استثنائی صورتحال حاصل نہیں تھی کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا جی ان سے، وہ مقدس گائے ہیں، ان سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ امیر المؤمنین سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا یہ لباس، کیسے پہن لیا آپ نے؟ اور معاشی استحکام ایسا کہ زکوٰۃ دینے والے اتنے زیادہ ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ بھائی کوئی شرعی فقیر نظر آ جائے اس کو زکوٰۃ دینے، شرعی فقیر نہیں ہے۔ بیت المال کا نظام قائم کیا گیا اور پھر لوگوں کی زکوٰۃ اور عطیات بیت المال میں جمع ہو رہے ہیں، اور پھر ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کا نفقہ حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا۔ ہر وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے ماں باپ کیسے کفالت کریں گے؟ کہ ریاست کفالت کرے گی۔ اسی طرح پینشن، وہ افراد جنہوں نے اپنی پوری جوانی اور بھرپور زندگی کسی خاص مقصد میں گزاری، کسی کمپنی کو دی، کسی خاص مقصد کے لیے وقف کر دی اپنے آپ کو، بڑھاپے کی حالت میں کیسے گزاریں گے زندگی؟ پینشن کا نظام حضرت عمر فاروق نے قائم کیا، فوج کا نظام حضرت عمر فاروق نے قائم کیا۔ اس دن آپ سن رہے تھے علامہ نسیم صاحب سے، موٹر ویز یعنی جو شاہراہیں تھی جو دیگر شہروں کو آپس میں جوڑتی تھیں، ان شاہراہوں کا نظام خلفائے راشدین کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے، یہ ساری کی ساری ایک فیلڈز ہیں جو میں نے چیزیں گنوائیں۔ سوشل سائنسز یہ الگ فیلڈ ہے، سوشل سائنسز کے اندر اکنامیکل سائنسز آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ فیلڈ آ جاتی ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ایک الگ فیلڈ آ جاتی ہے، بینکنگ انڈسٹری ایک الگ فیلڈ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف جانا ہے، پوری ایک سائنس نظر آتی ہے، ٹاؤن ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں، پوری ایک سائنس نظر آتی ہے، پوری سائنسز ہیں یہ ساری کی ساری۔ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ نے کہاں سے سیکھا تھا سب کچھ؟ آکسفورڈ تھی اس زمانے میں، وہ برطانیہ جایا کرتے تھے پڑھنے، امریکہ جاتے تھے۔ برطانیہ اور امریکہ والوں کو تو نہانا نہیں آتا تھا اس زمانے میں۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ کے غلام دن میں 5 مرتبہ وضو کیا کرتے تھے، برطانیہ والوں کو نہانا نہیں آتا تھا، غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ امریکہ والوں کو نہانا نہیں آتا تھا، یہ فرانسیسیوں کو نہانا نہیں آتا تھا، گندے غلیظ رہا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ تو مسلمان تھے جنہیں طہارت اور پاکیزگی عطا کی گئی۔ یہ کہاں سے سیکھا صحابہ نے؟ یہ سارا کا سارا فیض ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری تربیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوئی۔ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ جو نظر آئی، یہ سب کچھ انہوں نے حضور سے سیکھا۔ اور حضور کی بارگاہ میں نصاب تعلیم کیا تھا؟ قرآن اور رسول اللہ کا فرمان، یہ 2 چیزیں تھیں۔ کتابوں کا بوجھ نہیں تھا۔ سوشل سائنسز، سوشل اسٹڈیز الگ آ رہی ہو تو جنرل سائنس الگ آ رہی ہے، تو میتھمیٹکس الگ آ رہی ہے، تو اردو الگ آ رہی ہے، تو انگلش الگ آ رہی ہے، تو اسلامیات الگ آ رہی ہے، لازمی الگ آ رہی ہے، تو آپشنل الگ آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہجوم نہیں تھا، ان کا علوم کا منبع سرچشمہ صرف اور صرف قرآن اور صاحب قرآن کی ذات گرامی، اور اللہ نے انہیں قوموں کا امام بنایا، ایسا امام بنایا کہ قیصر و کسریٰ حضرت عمر فاروق کے نام سے اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے محلوں میں نہیں سو سکتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کی حضرت عمر فاروق نے۔ کس نے بنایا اتنا بڑا حاکم؟ عمر میں یہ ساری صلاحیتیں کہاں سے آئیں اور کس نے پرورش فرمائی؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 35 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی آپ نے، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 40 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی آپ نے۔ کس نے سکھایا انہیں؟ کس نے پروان چڑھایا؟ کیا نصاب تھا جو وہ پڑھا کرتے تھے؟ سیاست، ریاست، معیشت، معاشرت، سماجیت، یہ سب کہاں سے آئی انہیں؟ یہ سب کچھ قرآن اور صاحب قرآن کا فیض تھا۔ آج آپ کی اس اسلامی ریاست کے اندر سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں،
پرائیویٹ الگ ہیں، سرکاری جامعات الگ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپے فیسز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کالجز ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس سیکنڈری اسکولز ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز الگ ہیں۔ اتنا کچھ تعلیمی نظام آپ کے پاس، اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا بزنس تعلیم کے نام پر آپ نے ڈیولپ کر لیا، لیکن آج جو جنریشن آپ کے پاس ہے وہ کیسی ہے؟ آج جو بچے آپ کے سامنے ہیں، آج جس نوجوان نسل کو آپ دیکھ رہے ہیں، آج جن لڑکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کس قسم کی تربیت حاصل کیے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے من حیث القوم، اور خاص طور پہ سنی قوم ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس نہج پہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ پورا تھیم میرے خیال سے اس رمضان کا میرا یہی رہا کہ آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں میں فکر مند کر سکوں، آپ کو جگا سکوں کہ جس طرح آپ ان کے لیے روٹی اور کپڑے کا بندوبست کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان کی روح کی فکر کریں، ان کی روح کو غذا فراہم کریں۔ یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں بچے، کسی فتنے کا سامنا نہیں کر سکتے ہمارے بچے۔ جس طرح وہ حفاظتی ٹیکوں کے کورسز کروائے جاتے ہیں نا، تاکہ کوئی آفت، کوئی مصیبت آئے، اس طرح کی کوئی وبائی امراض آئیں تو بچے کا دفاعی نظام مضبوط ہو جائے۔ روحانی طور پر ہمارے بچے اتنے متاثر ہیں کہ ایک فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک فتنے کا۔ پہلے ایک خلوت ہوتی تھی اور ایک جلوت ہوتی تھی۔ جلوت مانے نشست، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، خلوت آپ کمرے میں گئے، خلوت ہو گئی، کوئی نہیں، آپ اکیلے۔ مگر اب خلوت میں ایک جلوت ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں کمرے کے اندر، اب یہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب یہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، اور اس پر انٹرنیٹ کنیکٹ ہونے کے بعد آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو کچھ نہیں دیکھنا چاہیے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا بچہ جب تک آپ کے ساتھ ہے اس وقت آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کے ساتھ نہیں، وہ کمرے میں اکیلا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ہے۔ کیا یہ اچھا دوست ہے ہمارے بچوں کا؟ کیا یہ ایسا دوست ہے جو ہمارے بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے؟ اس حوالے سے جو حالیہ کیسز ابھی سامنے آئے، ایک بچی کے اغوا کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، شور مچایا گیا، پھر پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ لاہور میں برآمد ہوئی، اس نے نکاح وغیرہ کر لی، اس کی ویڈیو بیانات آنا شروع ہو گئے۔ تو ماں باپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ نہج پہ پہنچے کیوں ہم؟ اگر وہ بالفرض چلو 14 سال کی ہی ہے تو ماں باپ نے 14 سال تو پال پوس کے بڑا کیا ہے نا، وہ 14 سال کی محبت کہاں گئی ماں باپ کی؟ یہ 14 دن کی اور 14 ہفتوں کی محبت جو موبائل گیم کے ذریعے ہوئی، وہ ماں باپ کی 14 سال کی محبت پہ کیوں غالب آ گئی؟ اور اس بچی کو اپنی عزت کی اور سوسائٹی میں اپنے ماں باپ کے لیول کی، اور ان کی کوئی خیال نہیں آیا اسے کہ اگر میں یہ قدم اٹھاتی ہوں تو اس کے بعد میں آگے زندگی کیسے گزاروں؟ یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے وہاں فیس بک کی دانشور ہیں، ایک طرف تو وہ ہیں جو اس پورے معاملے کو میڈیا تک لانے والوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بچی زندہ مل گئی تو آپ نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا، لاش ملتی اور یوں ہوتا تو پھر آپ سب افسوس کر رہے ہوتے، وہ کر رہے ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ بچی زندہ برآمد ہو گئی، اچھی بات ہے، سب دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو کسی بھی شر سے محفوظ رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نے کس طرح کا پینک کریٹ کیا تھا۔ ماہ رمضان شریف میں کون کون سا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں جا کر ڈھنڈورا نہ پیٹا انہوں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بچی کس کیفیت کے اندر مبتلا ہے؟ تو خدا کے واسطے یہ جو بچوں کو نئی جلوت مل گئی ہے نا، یہ جو نئی انجمن آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دی ہے نا، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں۔ یہ صرف آپ کا نام نہیں چلائیں گے آگے۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی آپ سے، دعا کر رہے تھے نا، ہم نے کہا تھا کہ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بچے صرف آپ کا نام آگے نہیں چلائیں گے، کہ ان کی جب اولاد ہوگی تو بطور دادا آپ کا نام استعمال ہو جائے گا، بس اس کے بعد ختم نہیں۔ یہ بچے آپ کی نسل بھی آگے چلائیں گے، اور یہ بچے آپ کا نظریہ بھی آگے چلائیں گے۔
جو نظریاتی بنیادیں آپ ان کو دے کر جائیں گے بچے اسی پہ کاربند رہیں گے۔ اگر آپ نے مضبوط نظریاتی بنیادیں فراہم نہیں کی اپنے بچوں کو، ایک جھٹکے کی مار رہی ہیں بچے، دائیں بائیں ہو جائیں گے یہ۔ اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سنی مسلک سے نکال کر کسی دوسرے مسلک میں کنورٹ کر دیا جائے، یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، اس لیے آپ کو سنیت سے نکال کر کسی اور مکتبہ فکر یا کسی اور فرقے میں نہیں ڈالنا، بلکہ آپ کو سنی ہی نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کو اتنا مشکوک کر دیں آپ کے مذہب کے بارے میں کہ آپ سنیت سے خود ہی پیچھے چھڑا لیں، آپ بولے یار میں کسی مسلک کو مانتے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیج ہے کہ آپ کو مسلمان نہیں چھوڑنا ہے۔ اتنا مشکوک کر دیں آپ کے دین کے بارے میں، اتنے اعتراضات قائم کر دیں قرآن و سنت کے اوپر، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، رسول اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیں کہ آپ کی نسل مسلمان ہی نہیں رہے۔ نام عبداللہ ہوگا، نام عبد الجبار ہوگا، نام عبد القدوس ہوگا، خالد راشد زاہد کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ جس سے تمام مذاہب کے لوگ نبرد آزما ہیں وہ ہے الحاد کا۔ کس چیز کا؟ زور سے بولیں۔ الحاد۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد کو دو انداز میں سمجھ سکتے ہیں، یا تو پلورلزم، سارے مذہب ٹھیک ہیں، سارے مذہب ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، سکھ بھی ٹھیک ہیں، جین مت بھی ٹھیک ہیں، جو مذاہب کو مانتے وہ بھی ٹھیک، جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، پلورلزم ہے۔ یا پھر دہریت، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، سارے کے سارے غلط ہیں، کیونکہ مذہب آپس میں لڑائی کی سبب اور وجہ بنتا ہے، اس لیے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا معاذ اللہ۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب جب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو پھر آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہ ساری چیزیں نیچے رہ جائیں گی، انسانیت سب سے اوپر آ جائے گی۔ اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس کا سب سے بڑا علم بردار UNESCO ہے۔ UNESCO سب سے بڑا علم بردار ہے اس بات کا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہم جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے اتنے پریشان نہیں ہیں کہ جی انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا تو بنگلہ دیش ہم پہ حملہ کر دے گا تو طالبان ہم پہ حملہ کر دیں گے، نہیں ہم اتنے پریشان جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے۔ بڑا مال جمع کر رکھا ہم نے، بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، ایٹم بم بنا لیا ہم نے بھائی، کوئی جغرافیائی سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ وہ تو فوج رکھنی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکی جو ہے نا وہ اٹھک پٹک رہنی چاہیے تاکہ فوج کے رہنے کا جواز پیدا ہو سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ نظریاتی جنگ کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ نظریاتی جنگ کا، اور یہ نظریاتی جنگ محاذ پر نہیں لڑی جاتی، نظریاتی جنگ گھر کے اندر لڑی جاتی ہے۔ گھر کے اندر میرے سگے رشتہ داروں کے اندر بد مذہبیت کیوں پھیل رہی ہے؟ کبھی سوچا میں نے؟ ہم تو سارے یا رسول اللہ کہنے والے تھے، ہمارے وہاں تو سب نیاز فاتحہ درود کرنے والے تھے، اب یہ کیا ہو گیا کہ لوگوں نے حرام اور شرک کہنا شروع کر دیا اس بات کو؟ کبھی سوچا اس بارے میں آپ نے؟ جس طرح دشمن فوج سے لڑنے کے لیے ہتھیار کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور نظریاتی محاذ پر لڑنے کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ وہ علم نہیں جو کتابوں کے اندر ہے، یہ وہ علم ہے جو براہ راست بارگاہ خداوندی سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ اختتامی گفتگو ہے میری، جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان نشستوں کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں تھا، ان نشستوں کا مقصد بیدار کرنا تھا، آپ کو سمجھانا تھا، آپ کو یہ اہمیت جتانی تھی آپ کو کہ میرے بھائی اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ان ننھے بچوں میں آپ کو آپ کا مستقبل نظر آنا چاہیے۔ جس طرح آپ اس بات سے فکر مند ہیں کہ یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، اچھا مستقبل دے کر جاؤں، اس لیے بالکل اسی طریقے سے اس کے مذہب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔
بس یہ دو وظائف کے حوالے سے میں بات عرض کرتا چلوں، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ کاروبار میں خیر و برکت، اولاد میں خیر و برکت، اور قرضوں سے خلاصی، ان تمام مسائل کے حوالے سے ہمارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا اب تو کیفیت الگ ہو گئی، پہلے لوگ وظیفہ پوچھتے تھے، اب بولتے ہیں حضرت آپ خود ہی کر لو سب کچھ، کوئی پیسے ویسے دینے ہوں تو بتا دو، آپ خود ہی کر لو، ہمارے پاس وظیفہ کرنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ایک ایسا جامع وظیفہ عطا فرمایا کہ تمام خیر و برکت اس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ گناہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان پر سے تم پر بارش برسائے گا، مسلسل بارش ہو، اور مسلسل بارش ہونا بھی خیر و برکت کی نشانی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی بہت دے گا، اولاد بھی بہت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَأَنْہَارًا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ استغفار۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں، استغفار نہیں، استغفار۔ الف کے نیچے بھی زیر ہے اور تا کے نیچے بھی استغفار۔ کیا ہے وظیفہ؟ ہمارے میں استغفار کیا؟ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ سید الاستغفار استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی کثرت کیجیے، اس کی کثرت کیجیے، صرف گناہ پر نہیں بلکہ اس کی کثرت کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا، یہ اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو درود شریف کے ساتھ استغفار کی کثرت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو بخشے بخشائیں، تو سنی ہے نا، سنی ہے، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، خواجہ صاحب کے، ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی استغفار کرنے کی، ہم تو مریں گے اور جنت میں کتنی بدعمالیاں کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے۔ یہ جو حرام کام ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں ہم۔ جیسے آپ بچوں کو بولیں یہ کام نہیں کرنا، اب جیسے میں ان کو بول رہا تھا اعتکاف والوں کو نہیں جاؤ، مگر سن نہیں رہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غیرت کو للکار، چیخنا پڑا، چلانا پڑا۔ آپ بچوں کو بولیں یہ کام نہیں کرو، پھر بھی وہ کام کرے تو پھر آپ کو غصہ آتے ہیں کہ نہیں آتا؟ اور اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کو جھیل سکتے ہیں ہم؟ محرمات سے بچیں۔ دوسرا، دم، درود اور تعویذ کو لوگ مطلقاً شرک کہہ دیتے ہیں، یہ انتہائی غیر محتاط رویہ۔ سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، انہیں روزانہ پڑھنا اور اپنے اوپر دم کرنا یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے۔ یہ آپ کو دوسرا وظیفہ میں عطا کرنا چاہتا ہوں، روزانہ معمول بنا لیں۔ نظر لگ جاتی ہے، ہائے لگ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، اور اول آخر درود پاک، جب بستر پہ بیٹھ جائیں سونے کے لیے اس وقت آپ خود بھی اور اپنے اہل خانوں کو بھی بتائیں، اپنے بال بچوں کو سکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں گے۔ بستر پہ جب لیٹیں درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، پھر درود پاک، اس طرح ہاتھ کریں اور اس پہ دم کر لیں، ہتھیلیوں پر اپنی دم کریں اور پورے باڈی پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر لیں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ دم کرنا شرک نہیں بلکہ حضور کی
یہ بے وقوف ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں کئی دعائیں بطور دم سکھائی ہیں۔ نظر بد کی دعا حضور نے سکھائی، بخار کی دعا حضور نے سکھائی، باقاعدہ دم کرنا سکھایا۔ یہ غیر محتاط رویہ۔ البتہ شرکیہ کلمات سے دم کرنا، جادوگروں کے پاس جانا، باباؤں کے پاس، کالے جادو کرنے والوں کے پاس جانا، شیاطین سے مدد لینا، یہ سب حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے، رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے اور بزرگوں کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے دم وغیرہ کرنا اور تعویذات وغیرہ کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو دو وظائف بھی آپ کو میں نے تحفتاً آپ کو قرآن سے بتائیں۔ ایک کیا ہے؟ استغفار۔ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اولاد میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہیں تو کثرت سے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ جو بے روزگار ہیں وہ بھی کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ بہتر روزی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو روحانی امراض اس سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس اور اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پوری باڈی پہ پھیر لینا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس سے تمام روحانی امراض اور شرور سے افاقہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ سوال پوچھا کہ ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے بولا کہ میں تجھے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو کل ہم نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرے اپنی بیوی سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم بستری نہیں کرے گا، بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ مطلقاً نہیں ہوتا، یہ 4 مہینے کی اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو 4 مہینے تک کی اجازت ہے، یہ قسم کہلاتی در حقیقت۔ اور اگر کوئی کام کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی بیوی کے قریب چلا جائے لیکن اس سے پہلے کیا دینا پڑے گا؟ اس سے قسم توڑنے کا کفارہ۔ قسم توڑنے کا کفارہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یا تو 3 لگاتار روزے رکھنا، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کریں اور بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح یہ کہا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو یہ جو جملے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، یہ مستقبل کے جملے کہلاتے ہیں جس میں گا گی گے آتا ہے۔ جب ٹینسز وغیرہ پڑھتے تھے پہلے تو اسی طرح سکھاتے تھے، گا گی گے۔ تو میں تجھے چھوڑ دوں گا یہ فیوچر انڈیفینٹ ہے، تو ان جملوں سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق واقع ہونے کے لیے یا تو پاسٹ انڈیفینٹ ہونا چاہیے یا پریزنٹ انڈیفینٹ ہونا چاہیے۔ میں تجھے چھوڑتا ہوں یا میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس سے کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ کوئی فیوچر انڈیفینٹ میں بولے گا میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، چونکہ یہ وعدہ طلاق شمار کیا جاتا ہے فقہا کے نزدیک۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ یہ جو چاند رات ہوتی ہے یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ جائزہ معنی ہمارے وہاں ہوتا ہے گفٹ، عربی زبان میں جائزۃ گفٹ کو بولتے ہیں، اردو میں تو جائزہ معنی وہ ہوتا ہے نا جائزہ لینا، تفتیش کرنا، عربی میں جائزہ کہتے ہیں گفٹ کو۔ تو یہ گفٹ کی رات ہوتی ہے اور ہم اپنا گفٹ لینا نہیں چاہتے۔ اللہ پاک کیا گفٹ دیتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ میں اللہ پاک اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ پورے ماہ رمضان جتنے بندوں کو اس نے جہنم سے آزاد کیا ان کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، گفٹ، اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کو زندہ کرے، یعنی ان میں عبادت کرے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن باقی سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ان 5 راتوں میں ایک رات یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس میں عبادت کرے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا۔ مگر ہمارے وہاں تو عام لوگ تو چھوڑے، معتکف بھی چاند رات کو مارکیٹ میں نظر آتا ہے، بولا وہ چپل تو رہ گئی تھی، بنیان تو رہ گئی تھی، ناڑے تو رہ گئے تھے، وہ لینے جا رہا ہوں، اور کچھ بھی نہیں رہا تھا تو بس ایسے ہی جا رہا ہوں، 10 دن سے بند تھا، چھوٹا ہوں، ذرا مٹر گشت کر لوں، گھوم پھر لوں، تو ایسے باہر نکل دیں کہ بس الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیکیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ
آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے آپ نے یہ وقت نکالا، یہاں بیٹھے اور اس فقیر کی گفتگو کو سماعت کیا۔ اگر کوئی اچھی اور بھلی بات آپ کو معلوم ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، توفیق عمل مانگیں۔ اگر کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن دانستہ میں نے کسی کی دل آزاری کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج اس منچ پر یعنی اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے الحمدللہ مجھے 10 سال ہو گئے۔ سن 2012 17 رمضان المبارک کو شہید اہل سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ شہید اہل سنت نے 2009 میں پہلی مرتبہ خلاصہ تفسیر بیان کیا تھا یہاں پر، سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میں نے 2007 میں پہلی مرتبہ یہاں پر نماز تراویح پڑھائی تھی۔ تو ٹیسٹ میں نے دیا تھا 2003 میں پہلی مرتبہ، تو اس وقت میں حافظ بھی بنا تھا۔ تو انتظامیہ کے افراد نے کہا بھی آپ تو بہت چھوٹے بھی ہیں اور آپ کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو مجھے پھر موقع نہیں ملا تھا اس سال۔ پھر 2007 سے الحمدللہ پھر کوئی اور نہیں آیا الحمدللہ، 2007 سے مسلسل 2009 تک، اور پھر اس کے بعد 2010 اور 2011 کے اندر غوثیہ مسجد گیٹ والی میں امام رہا، تو وہاں میں نے 2 سال مصلی پڑھایا، اور پھر 2012 میں دوبارہ یہاں پہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو 2009 میں پہلی مرتبہ علامہ سلیم عباس نقشبندی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خلاصہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور 2012 تک وہ تسلسل کے ساتھ ماشاءاللہ وہ سلسلہ رہا۔ 17 رمضان کو آپ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو 18 رمضان سے ہی الحمدللہ یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی کہ اب آپ نے تراویح بھی پڑھانی ہے اور یہ خلاصہ تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی۔ اب سلیم بھائی تو پھر سلیم بھائی تھے، ہم سب تو بالکل سکون میں تھے نا کہ سلیم بھائی کے ہوتے ہوئے میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سارا کام سلیم بھائی نے کرنا ہے۔ تو ہماری تو وہ تیاری نہیں تھی، ہماری تو وہ سوچ ہی نہیں تھی کہ کیسے ہوگا، کس انداز میں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا روحانی فیضان ہے کہ ان کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ یہ سعید صابری صاحب کا بھی بڑا پن ہے کہ اتنے سارے علماء کی موجودگی میں، اتنے سارے علماء سب کو جانتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے منتخب کیا، اس بات کے لیے بھی ذمہ داری مجھے دی۔ تو الحمدللہ پھر 2012 سے آج 2022 آ گیا ہے، 10 سال کیسے گزرے پتہ نہیں چلا۔ تو 10 سال ماشاءاللہ یہ تسلسل ہمارا خلاصہ تفسیر قرآن کا ہو چکا ہے، اور تقریباً 15 سال جو ہے وہ تراویح کے اندر ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر سنانے کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک قلبی تعلق ہے حنفیہ عالمگیر جامع مسجد سے جو ہم یہاں پر موجود ہیں اور آتے بھی ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے انٹینسو کا، تو اس کے بہت سارے مواقع اور بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، لیکن ہم ایک بڑی مسجد کے ساتھ، چونکہ اہل سنت ایک مرکز ہے الحمدللہ، علاقائی اعتبار سے بھی، رقبے کے حساب سے بھی، اور اب تو اپنے کام کے حساب سے بھی مرکز ہے ماشاءاللہ۔ شہید اہل سنت کے بنا کردہ بہت سارے کام، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کل رات میں کچی میمن مسجد صدر گیا، جہاں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں قرآن پاک سناتے تھے۔ تہجد میں وہ 3 جگہ، ایک رات میں 3 جگہ قرآن پاک سناتے تھے، اتنی ہمت تھی ان کی ماشاءاللہ، پیرانہ سالی میں، بزرگی میں بھی۔ تو تہجد میں قرآن پاک سناتے تھے، تو 20 سال ہو گئے حضرت کی وصال کو، لیکن آج بھی الحمدللہ وہ تہجد کا مصلی آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو وہ میرے ساتھ مولانا محبوب تھے، تو وہ یہاں شروع کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا دیکھیں مولانا، یہاں جو مصلی چل رہا ہے نا، حضرت کا اخلاص تھا جو آج تک ہی چل رہا ہے۔ حضرت نے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے نہیں کیا تھا کہ جی میں تہجد میں سناؤں گا تو لوگ بولیں گے واہ واہ کتنے متقی پرہیزگار آدمی ہے، تہجد میں مصلی سنا۔ ان کا اخلاص تھا صرف، اور جس عمل کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے اللہ اس کو جاری فرماتا ہے۔ 20 سال ہو گئے الحمدللہ، آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں نیک سلسلے شروع ہوئے اللہ اسے صبح قیامت تک جاری و ساری بھی رکھے اور فیض پہنچانے والا رکھے۔ رسمن نہ ہو، رسم نہ ہو صرف کہ رسم چل رہی ہے، بس رسم چل رہی ہے، بس چلاتے رہو، رسم نہیں، بلکہ فیض پہنچانے والے اللہ پاک انہیں ذرائع بنائے۔ جو کچھ بھی ہم کر سکے اللہ کی توفیق سے اللہ ہی اسے قبول فرمائے، اور یقیناً ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نکمے، ناکارہ، روسیہ، حق بندگی ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کما حق ہو نیکی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کریں، بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور انشاءاللہ ذکر اللہ عز و جل، پھر اس کے بعد دعا ہے۔
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا معبود إلا الله. لا مسجود إلا الله. لا معبود إلا الله. لا مسجود إلا الله. لا مقصود إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ. 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 عرض غلام فقیر ہیں اب داخل رحمت ہو ہم سب. ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله.